ولی ظفر صاحب، آپ سے سوال جو ہے وہ میں خود تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی اہم وزیر ہیں حکومت کے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سنوا رہا ہوں، ذرا سنیں وزیر اطلاعات جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھا، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اچھا علی ظفر صاحب، آپ نے سنا کہ حکومت کے ترجمان جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور 9 مئی کے مقدمات میں آپ کے بہت سے جو ورکرز ہیں اور لوگ ہیں، اہم رہنما ہیں، ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے، اور وہ پریڈکشن کر رہے ہیں۔ انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بھی نہیں بچے گا۔ تو ایک طرف فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا ہونے والی ہے، اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ مذاکرات سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے، تو یہ کیا بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے پہلے اس پہ ذرا ڈسکس کر لیں۔ میری نظر میں مذاکرات جس طرح ہوں گے اور جس طرح آگے چلیں گے وہ اور یہی طریقہ کار ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہمارا فیصلہ تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب خود کریں گے۔ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ایک طرح سے نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، لیکن وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا، جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نیگوشیشن کے یا ڈائلاگ کے آخر میں۔ جہاں تک حکومت اور ان کے اتحادی لوگ ہیں، ان کا بھی یہی پوزیشن ہوگی، اور یہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی لیڈرشپ سے جا کے گفتگو کر کے ہدایت لے کے آتے ہیں۔ حکومتی سائٹ پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم سٹیک ہولڈر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ۔ یقینی طور پہ جب تک ان کی آمادگی نہیں ہوگی، جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے کسی پوائنٹ پہ، تو کوئی مجھے کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود ڈائلاگ شروع ہوتا ہے اور ڈائلاگ چلتا ہے۔ ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں ڈائلاگ والی، وہ اپنا اپنا پریشر بھی رکھتی ہیں۔ تارڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے سٹیٹمنٹ بالکل غلط بھی ہے، اور وہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے، یہ ایک طرح سے تھریٹ ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے مطالبات جو ہیں وہ کمزور رکھیں، کیونکہ آپ کے اوپر یہ ایک تھریٹ بھی ہے، آپ کے خلاف یہ مقدمہ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غلط بات اس لیے ہے کہ ایک منسٹر سے یہ جب تاثر آتا ہے تو لگتا یہ ہے جس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہیں فیصلے، اور وہ پھر فیصلے آزادانہ فیصلے نہیں، وہ رول آف لاء کے مطابق فیصلے نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح سے عدالت پہ بھی ایک تماچا ہے، ان کی ریپوٹیشن پہ عدالت کی، کہ آپ کو دیکھیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں، فیصلہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، جو ہم کہیں گے ہوگا۔ تو اس لیے یہ غلط بات بھی ہے، لیکن ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، بڑا واضح آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ، یعنی ہم ایک طاقت کی پوزیشن سے، ایک جیتنے ہوئے لوگوں کی پوزیشن سے ہم یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی جیت اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ ہوں، اور چونکہ لوگ جو ہیں، قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری جیت ہے، اور ہم ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں یہ مذاکرات کر کے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم طاقت کے ساتھ، یا جن کے پاس اس وقت اختیار ہے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی این آر او نہیں مان رہے، ہم بلکہ یہ کہہ رہے ہیں، بڑا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی بڑی واضح ہے، اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں یہی رہے گی پوزیشن، کہ جہاں تک قانون کے کیسز ہیں، قانونی کیسز جتنے بھی بے بنیاد کیس ہوں، اور بالکل بے بنیاد ہیں کیونکہ میں تو ان کیسز میں انوالوڈ ہوں، مجھے پتہ ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ پروگرام کبھی اس پہ کریں گے تو میں بتاؤں گا، لیکن وہ اتنے بے بنیاد کیسز ہیں کہ ہم وہ قانونی جنگ ضرور لڑیں گے، اور وہ اینڈ تک لڑتے رہیں گے، اور ہم عدالتوں سے ہی فیصلے لیں گے، جس طرح ہم نے توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، اور جس طرح ہم نے وہ فیصلہ سائفر کیس، اور جس طرح ہم نے نکاح والے کیس میں یہ فیصلے کیے ہیں، ہم نے اسی طرح عدالتوں سے فیصلے لیتے رہیں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے، بڑا واضح میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہماری سیاسی اسٹریٹجی ہے، جس طرح یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے سنائے بھی تھریٹس، اور بھی تھریٹس ان کی طرف سے آ رہے ہیں، میں بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ ہماری سیاسی اسٹریٹجی میری نظر میں اسی طرح چلنی چاہیے جس طرح کی یہ نیگوسیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے
کہ ایک طرح سے سٹیٹس کو ہو جائے کہ سب کچھ بالکل چپ ہو جائے اور ڈائلاگ چلتا رہے، وہ 2 مہینے چلے 3 مہینے چلے. ہم نے اپنی لیگل بیٹل بھی لڑنی ہے، قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے، لیکن ساتھ اس کے ڈائلاگ بھی بہت ضروری ہے. اور ڈائلاگ بھی آپ کو اوپن مائنڈ سے، یعنی کہ آپ کو سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہوئے ڈائلاگ کرنا ہے. اور اس ڈائلاگ میں جس طرح میں نے کہا کہ سارے سٹیک ہولڈرز جب تک نہیں ہوں گے، جب تک اس ڈائلاگ میں سارے سٹیک ہولڈرز کی آمادگی نہیں ہوگی، تب تک وہ ڈائلاگ شاید کامیاب بھی نہ ہو. عقیل ملک صاحب، یہ القادر ٹرسٹ کا آج فیصلہ آنا تھا. بڑے پہلے دعوے کیے گئے کہ جی فیصلہ آ رہا ہے. پھر اچانک 3-4 دن پہلے کچھ حکومت کی جو پروکسیز ہیں، جو ان کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ جو ہے وہ اب ذرا آگے چلا گیا، کچھ دن کے لیے آگے چلا گیا. تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ یہ جس عدالت نے آج فیصلہ دینا تھا وہ حکومت کے اشاروں پہ چلتی ہے؟ میر صاحب نہیں، بسادہ احترام میں یہ کہوں گا کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ایک تو ونٹر ہالیڈیز بھی آ رہی ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ سب سے آئی تھنک پیراماؤنٹ وجہ جو ہے، بیکاز آبویسلی ایک بڑا ڈیٹیلڈ آئی ایم شیور ڈیسیجن لکھنا ہوگا، ان کو تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جو بھی ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے، جو بھی ایویڈنس ڈسکس ہوا ہے، جو بھی دونوں سائڈوں سے شہادتیں آئی ہیں، پھر ان پہ جرح ہوئی ہے، پھر تمام تر یہ معاملہ. اور علی ظفر صاحب تو خود وکیل ہیں، ہمارے کئی ہائی کورٹ میں ایسے کیسز اناؤنسمنٹ فار ججمنٹ یا اناؤنسمنٹ فار آرڈر کیسز لگے ہوتے ہیں، اور پھر فیصلہ اگر نہیں ان ٹائم لکھا جا سکا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے بارے میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، کسی وکیل نے پریڈکشن نہیں کی تھی کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ آج، یعنی کہ آج جو دن ہے 23 دسمبر کو نہیں سنایا جائے گا. کچھ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے دعوے شروع کر دیے، اور یوٹیوبرز کی بات صحیح ثابت ہوگی. میں سمجھتا ہوں مفروضوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اب اس کی 6 تاریخ طے ہے، 6 تاریخ کو وہ فیصلہ آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے. یہ پاناما یا اقامہ کی طرح تو فیصلے نہیں ہے کہ کہیں اور سے لکھے ہوئے آ جائیں. اب جج صاحب نے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے، وہ تمام تر ڈسکشنز، تمام تر ایویڈنس جو ان کے سامنے ہوگا اس کو اسیس کر کے، اینالائز کر کے جو فیصلہ لکھیں گے، ویدر فار اور اگینسٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ آپ اور آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں کیبنٹ کے، ان کو یقین ہے کہ اس کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں، عمران خان کو سزا ہونے والی ہے. دیکھیں فائنینشیل بینیفٹ اگر ڈرائیو کیا ہے ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ یعنی کہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ سزا ہونے والی ہے. دوسری طرف آپ حکومت سے مذاکرات بھی شروع کر دیے آپ نے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی دھمکی دی ہے، اس لیے آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے ہیں؟ لیکن سول نافرمانی میر صاحب حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سول نافرمانی کی کال جو دی، جو کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم کہیں گے کہ آپ پیسے بھیجنا یا زر مبادلہ بھیجنا جو ہے وہ کم کر دیں یا نہ بھیجیں، یا انلیگل چینلز کے تھرو بھیجیں جو ترسیلات آنی ہیں، تو وہ ہماری صحت پہ اثر نہیں ہے. وہ لوگ اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ دیار غیر میں رہ کے جب محنت کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں اگر پیسے بھیجتے ہیں تو اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی بالکل ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ میں کہوں گا تو میری بات پہ جو ہے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے یا اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ پیسے نہیں بھیجیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اور اس مہینے ہی اگر میں پچھلے جو مہینہ گزرا ہے 29% انکریز آئی آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اچھا جی. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں سنتے، وہ حکومت کی بات سنتے ہیں. نہیں، وہ اپنے آئی تھنک ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے ان کا، اور وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے ان کو جو بہتر لگے گا، جو ان کا دل کرے گا، وہ اس حوالے سے چلیں گے. حکومت کے کہنے پہ یا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ جو ہے کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہوتا.